الصلاة والسلام على سيد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويرفع به آخرين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کا بہت بھی بڑا احسان اور اس کا کرم، اس کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کی تکمیل پر اس مجلس میں بیٹھنے کی توفیق پر عمل فرمائی. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر فرض کا ثواب بڑھا کر 70 فرضوں کے برابر اور ہر سنت اور نفل کا ثواب بڑھا کر فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے. تو یقین ایسے رمضان کے علاوہ دنوں میں حدیث پاک کے اندر آتا ہے اگر کوئی شخص قرآن کریم پڑھتا ہے تو اسے 1 حرف کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اگر نماز کے اندر پڑھتا ہے تو ہر حرف کے بدلے 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور یہ 70 درجے رمضان المبارک میں بڑھ جاتا ہے. تو وہ حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے قرآن کریم پڑھا اور سنا، کیونکہ ان کو 70 درجے ثواب زیادہ مل رہا. یہ اللہ رب العزت والجلال کا نہایت ہی بہت بڑا احسان اور کرم ہے. آج کی یہ مجلس قرآن کریم کی تکمیل پر، قرآن کریم شروع دن سے پڑھا جا رہا ہے اور آج قرآن کریم تراویح کے اندر مکمل ہوا ہے. قرآن کریم اصلاً ہماری زندگی گزارنے کے لیے آیا. ہماری زندگی کیسے گزرے، ہمارے زندگی کے اوقات کیسے گزرے، اس کے لیے اللہ رب العزت والجلال نے یہ قرآن کریم ہمیں دیا ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ کہنے دیجئے کہ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے قرآن کریم کو بس تلاوت کی چیز بنا رکھا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو بس کوئی بیمار ہو جائے تو اس کے سامنے پڑھنے کے لیے بنا رکھا ہے، جنہوں نے قرآن کریم کو بس اپنی دکان اور مکان اور گھر میں خیر و برکت کے لیے بنا رکھا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبرکوا بالقرآن، قرآن کے ذریعے برکت حاصل کرو. یقیناً یہ بہت بڑی چیز ہے، لیکن اصلاً جو قرآن کریم آیا ہے وہ ہماری زندگیوں کے لیے آیا ہے، ہماری زندگی کی تبدیلی کے لیے آیا. لیکن آج ہم نے قرآن کریم کو اصل مقصد سے ہٹا کر دوسرے جو قواعد تھے، دوسرے جو عارضی قواعد تھے، ان کو ہی اصل مقصد سمجھ رکھا ہے، جو اس اصل مقصد کے خلاف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کو ہمارے سامنے پیش کر کے یہ فرما دیا کہ یہ تمہاری زندگی کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے. آج قرآن کریم اگر ہمارے سامنے ہے اور اس کی تشریح اگر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے ہے، وہ یہ پوری شریعت ہمارے سامنے ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ آج ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے. ایک ایک حکم کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر رہی ہے تو یقیناً ہم قرآن کو ماننے والے ہیں، قرآن کے مطابق عمل کرنے والے ہیں، قرآن کو سینے سے لگانے والے ہیں، حامل قرآن ہیں. اور اگر ہماری زندگی قرآن کریم کے احکامات کے خلاف نظر آتی ہے، قرآن کریم کی آیتوں کے خلاف نظر آتی ہے، تو ہم لاکھ کہتے رہے کہ قرآن کو ہم ماننے والے ہیں، لاکھ ہم کہتے رہے کہ قرآن کریم ہمارے سینوں کے اندر موجود ہے، لاکھ ہم کہتے رہے کہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے والے ہم ہیں، یہ دعویٰ ہمارا باطل ہوگا، جھوٹا ہوگا، بیکار ہوگا. اس لیے کہ قرآن کریم کی آیتیں کچھ کہتی ہے اور ہمارے زندگی کا عمل کچھ اور کہتا ہے. آج آپ دیکھیے قرآن کریم کے 4 پارے کا ایک صفحہ ہے جسے ہر حافظ بہت مشکل صفحہ مانتا ہے، یوسیکم اللہ کا صفحہ.
بہت ہی مشکل ہے، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے اس پورے صفحے کے اندر پورا وراثت کا مسئلہ بیان کیا ہوا ہے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ باپ کے مرنے کے بعد بہنوں کو وراثت میں حصہ ختم کر دیا جاتا ہے، باپ کی پوری جائیداد پر قبضہ کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم معاشرے میں بہت معزز ہیں، معاشرے میں بہت زیادہ ہمارا مقام ہے، اور اللہ کے یہاں ہم سب سے نچلے درجے میں پہنچ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن کے اس صفحے کے مطابق، اس چوتھے پارے کے صفحے کے مطابق صاف واضح ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت والجلال نے کسی کو 2 بیٹے دیے اور 1 بیٹی دیے تو باپ کے مرنے کے بعد فوراً پوری جائیداد کے 5 حصے کر دیے جائے، 2 حصے بھائیوں کو دیا جائے، 1 حصہ بہن کو دے دیا جائے۔ اگر کسی کے 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں تو باپ کے مرنے کے بعد فوراً پوری جائیداد کے 6 حصے کیے جائے، 2 حصے لڑکوں کو دیے جائے اور 1 حصہ بیٹی کو دیا جائے۔ یہ وراثت کا مسئلہ آج اس نے پوری امت مسلمہ کے جو بھائی اور بہن ہے اس کے درمیان دیوار کھڑی کر رکھی ہے، کیونکہ یہ قرآن کریم کا اتنا اہم مسئلہ ہے۔ آج ہر بھائی پورے باپ کی زمین اور جائیداد کو اپنے قبضے میں لے کر بہنوں کو وراثت سے محروم کر کے سمجھتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے مطابق عمل کیا، اور وہ بیچاری بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اگر ہم نے قرآن کے مطابق اپنا حق مان لیا تو یہ بھائی ہمیں پوری زندگی میں کبھی اپنے گھر بلائے گا نہیں، اس لیے کہ باپ کا سہارا تو اٹھ چکا ہے کہ یہی بھائی ہی سہارا ہے، لہذا ہم کتنا ہی کہتے رہے کہ ہمارا مال حلال ہے، ہماری زمین و جائیداد حلال ہے، ہماری پوری کمائی حلال ہے، قرآن کی روشنی میں آپ کی کمائی حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے اس فرمان کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی۔ ذرا تنہائی میں بیٹھ کر سوچا تو جائے کہ وہ ایک ہی آنگن میں کھیلنے والے بھائی اور بہن، وہ ایک ہی ماں کی چھاتی سے دودھ پینے والے بھائی اور بہن، وہ ایک ہی گود میں کھیلنے والے بھائی اور بہن صرف وراثت کے مسئلے پر الگ ہو جاتے ہیں، اور وراثت نہ ملنے کی وجہ سے بھائی اور بہن کے درمیان ایک لمبی دیوار کھڑی ہو جاتی ہے، جو آج معاشرے کی سب سے بڑی تباہی کا سبب ہے۔ جو قرآن کریم کا مسئلہ ہے آج اسے کوئی اٹھاتا نہیں ہے، کوئی پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باپ مرتا ہے یہ تو پوچھنے کے لیے آتے ہیں کہ باپ کا جنازہ کیسے پڑھایا جائے گا، باپ کو کفن کس طرح دیا جائے گا، قبر کیسے کھودی جائے گی۔ 10 لوگ مشورہ کرتے ہیں کہ قبر کب کھودی جائے گی، کتنی لمبائی ہوگی، کتنی چوڑائی ہوگی، پٹرے کہاں سے لیے جائیں گے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث اٹھا کر دیکھیے کہ باپ کی قبر کھودنے سے پہلے، کفن دینے سے پہلے اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ وراثت کی تقسیم کا مسئلہ آتا ہے۔ لیکن آج ہم نے نبی کی حدیث کو فراموش کیا، قرآن کے اس پورے صفحے کے خلاصے کو فراموش کر دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ اس لیے قرآن کریم الحمدللہ سے شروع ہو کر ناس تک ختم ہوتا ہے، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کریم کے احکامات کے مطابق ہماری زندگی گزرنی چاہیے۔ اس لیے وہ حضرات جو اپنے بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے ہیں یا اب تک نہیں دیے ہوئے ہیں، وہ نیت کرے کہ ہم کسی طرح اپنے باپ کی وراثت میں اپنے بہنوں کو حصہ دیں گے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک بہت ہی پہلے واقعہ سنایا تھا، اور میں نے بہت پہلے سنا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ایک باغ میں شہد کی مکھی نے چھتا لگایا، اور میں نے کسی طرح وہ شہد نکالا اور اپنے تفسیر کے استاد کے پاس وہ شہد لے جا کر کے پیش کیا، تو میرے استاد نے کہا کہ میں یہ شہد اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ تو اپنے باپ سے پوچھ کر نہ آئے کہ تیرے باپ نے اپنی بہن کو یعنی تیری پھوپھی کو وراثت میں حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا۔ وہ گئے اور جانے کے بعد انہوں نے اپنے باپ سے پوچھا کہ ابا جان آپ نے اپنی بہن یعنی میری پھوپھی کو وراثت میں حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں دیا تھا۔ پھر یہ شہد لے کر گئے کہ میرے ابا نے وراثت کا حصہ اپنی بہن کو دیا تھا، اس لیے یہ شہد حلال ہے۔ ان کے تقویٰ پر، استاد کے تقویٰ پر قربان جائیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ باپ کب آیا تھا؟ انہوں نے کہا باپ اور دادا پردادا کے زمانے سے ہے۔ تو کہا جا کے پوچھ گیا تیرے دادا نے اپنی بہن کو حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ اگر نہیں دیا تھا تو یہ شہد آج بھی حرام ہے، میں نہیں لے سکتا۔ وہ گئے اور انہوں نے پوچھا کہ ابا یہ بتائیے آپ کے ابا نے یعنی میرے دادا نے بہنوں کو وراثت میں حصہ دیا تھا یا نہیں دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے دادا کی کوئی بہن ہی نہیں تھی اس لیے حصہ نہیں دیا۔ تب انہوں نے خوشی خوشی وہ شہد قبول کیا ہے۔ کیا تقویٰ ہے قرآن کے ماننے والوں کا،
کیا خوف ہے اللہ کا کہ انہوں نے ایک شہد کو قبول نہیں کیا صرف اس لیے شہد کا باغ سے کوئی تعلق نہیں ہے، صرف تعلق اتنا ہے کہ شہد کی مکھی نے آ کر اس شہد کی اس درخت پر اپنا چھتا بنایا اور شہد اس میں ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ تقوی کی بنیاد پر اللہ کا اتنا خوف رکھتے ہوئے ہے کہ شہد لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ہم یہ ہے کہ پورا زمین اور جائیداد، پورا مکان اور کھیت سب کچھ لینے کے لیے تیار ہے اور اپنی بہن کو ہر طرح سے وراثت کے حصے سے محروم کیے ہوئے ہیں۔ کیسے ہم قرآن کو ماننے والے ہیں؟ کس طریقے سے ہم قرآن کو مانتے ہیں؟ کیسے ہم عامل قرآن ہیں؟ آج یہ کہہ دینا آسان ہے ٹوپی لگا لی ہم مسلمان ہیں، کرتا پاجامہ پہن لیا ہم مسلمان ہیں۔ قرآن کے جو اصل مسلک ہے، قرآن کے جو اصل احکامات ہیں، ان کے مطابق عمل کیجئے اور دنیا آپ کو خواہ بے دین کہے لیکن اللہ کی نظر میں آپ دیندار کہلائیں گے، آپ دیندار کہلائیں گے۔ اس لیے میں نے اس وراثت کے مسئلے کو اٹھایا کہ آپ میں سے ہر شخص یہ تہیہ کرے اگر میری بہن ہے باپ کے مرنے کے بعد اس کو وراثت میں حصہ دیں گے۔ قرآن کہتا ہے للذکر مثل حظ الانثیین، ہر مرد کا لڑکی کا ڈبل حصہ ہوتا ہے اور لڑکی کا ہر مرد کا آدھا حصہ ہوتا ہے۔ پورے صفحے کے اندر آپ دیکھیے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یوصیکم اللہ کا ترجمہ علماء سے پوچھئے، اللہ تاکیدی حکم دیتا ہے، بہت یقینی حکم دیتا ہے تمہاری اولادوں کے سلسلے میں کہ لڑکوں کو ڈبل حصہ ملے گا، لڑکیوں کو سنگل حصہ ملے گا۔ یہ وراثت کا مسئلہ ہے۔ قرآن کے اس مسئلے کو اپنی زندگی سے لگایا جائے، قرآن کے اس حکم کو اپنے سینے سے بٹھایا جائے اور سینے سے چمٹایا جائے اور یہ تہیہ کیا جائے، عہد کیا جائے کہ باپ کے مرنے کے بعد اپنی بہنوں کو وراثت میں حصہ ضرور دیں۔ دوسری جو چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر تباہ کیے ہوئے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ایک دوسرے کو حقیر سمجھ رکھا ہے۔ آج ہر شخص یہ سمجھتا ہے ہم تو بہت اعلیٰ ہیں، ہم بہت اونچے خاندان کے اور یہ سامنے والا بہت گھٹیا ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، کہ ایمان والو تم میں سے کوئی شخص کسی شخص کا مذاق نہ اڑائے، کسی کو ہلکا نہ سمجھے، کسی کے حقیر تحقیر نہ کرے، کسی کو کمتر نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے جس کو تم حقیر سمجھ رہے ہو، جس کو تم کمتر سمجھ رہے ہو، جس کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، اللہ کے یہاں اس کا مقام تم سے بلند ہو۔ کوئی عورت کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے کہ جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے وہ عورت اس حقیر سمجھنے والی عورت سے ہو سکتا ہے اللہ کے یہاں اپنا مقام بلند کیے ہوئے۔ کون سی ایسی نیکی ہے جس کو اللہ نے پسند کر رکھا ہے اور اس کو ایک اپنے یہاں ایک اعلیٰ مقام دے رکھا ہے؟ اس لیے اس چیز کو ختم کیا جائے، انسانیت کی بنیاد پر سب برابر ہے۔ آپ جمعۃ الوداع کا موقع جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری اور پہلا حج کیا ہے، اس کے موقع پر جو خطبہ دیا ہے وہ ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہے۔ آپ نے فرمایا نہ کسی کالے کو گورے پر، نہ گورے کو کسی کالے پر، نہ عرب کے رہنے والے کو عجم پر اور نہ کسی عجم کے رہنے والے کو عرب پر، کسی طرح کی کوئی فوقیت نہیں ہے، سب انسانیت میں برابر ہے۔ لہذا انسانیت کا ناطہ رکھتے ہوئے ہر شخص اپنے آپ کو برابر سمجھے۔ اگر کوئی شخص کسی کو کمتر سمجھتا ہے، گھٹیا سمجھتا ہے، نبی کے آخری پیغام کے خلاف ہے، قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اس لیے انسانیت میں سب کو برابر سمجھا جائے۔ تیسری جو چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم نے ذات میں، برادریوں میں، اپنے نسب اور اعلیٰ فقریہ چیزوں میں اپنے آپ کو لگا رکھا ہے جو آج ہماری ترقی میں رکاوٹ ہے، ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اے لوگوں، اے مومنوں نہیں کہا، اے مسلمانوں نہیں کہا، اے انسانیت کے لوگوں، اے انسانوں یہ سنو کہ ہم نے جو تمہیں خاندانوں میں، جو تمہیں کسی کو مذکر کسی کو مؤنث، جو تمہیں کسی کیٹیگری میں بانٹا ہے، تمہیں کسی ذات اور پات میں بانٹا ہے، یہ صرف اس لیے بانٹا ہے لتعارفوا، تاکہ آپس میں تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اپنا تعارف کرا سکو، باقی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن آگے کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں
یہاں معزز وہی ہوگا، اللہ کے یہاں مرتبے والا وہی ہوگا جو تقوی میں سب سے زیادہ ہوگا، اللہ سے ڈرنے میں زیادہ ہوگا، عبادت میں زیادہ ہوگا، قرآن کے احکامات کے مطابق زیادہ ہوگا۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو پھر کس چیز کا فخر کر رہے ہیں؟ صرف اس بات پر کہ ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے۔ پیسہ تو ایک بیماری آئی اور سب کچھ ختم ہو جاتا ہے اور فقیری آ جاتی ہے۔ کس بات پر آپ فخر کرتے ہیں؟ قرآن نے جو بات کہی وہ فخر کرنے کے لائق ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں اگر کوئی چیز معزز چیز بن سکتی ہے وہ اللہ کا تقوی ہے، اللہ کا ڈر اور خوف ہے۔ ایک دوسری چیز جو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر مہر کے سلسلے میں بہت بے پرواہی ہوتی ہے۔ مہر تو ہم بہت ہی شوقیہ انداز میں، فخریہ انداز میں باندھ لیتے ہیں، اور کوئی 1 لاکھ باندھتا ہے، کوئی 1.5 لاکھ باندھتا ہے، اور دینے کی نیت کسی کو نہیں ہوتی۔ قرآن کے اندر اس مسئلے کو بہت شدت کے ساتھ اٹھایا گیا اور قرآن کہتا ہے وَقَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرما رہے ہم نے جان لیا ہے جو ہم نے فرض کر رکھا ہے عورتوں کے سلسلے میں۔ یہ مہر کے لیے مفسرین تمام متفق ہیں کہ یہ آیت مہر کے سلسلے میں وارد ہوئی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب اللہ جان چکے ہیں کہ کتنا مہر ہے، جتنا آپ نے متعین کر دیا ہے یہی مہر ہے، اس کو دینا فرض اور ضروری ہے۔ اگر آپ نے مہر نہیں دیا تو بیوی کو حق ہے کہ وہ آپ کے ساتھ زندگی نہ گزارے، بیوی کو حق ہے کہ وہ پہلی رات میں بھاگ جائے۔ کیوں کہ آپ نے اس کو جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا۔ اگر بیوی رضامند ہے اور آپ مہر نہیں دے رہے ہیں اور وہ راضی ہے کہ چلیے ہمیں بعد میں دے دیجیے گا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے نہیں دیا، مرنے کے وقت یاد آتا ہے کہ ہم نے مہر نہیں دیا اس لیے معاف کروا دیا جائے، جب شوہر مری گیا ہے تو بیچاری وہ کیا کرے گی؟ وہ تو مجبوراً کہے گی کہ معاف کر دیجیے، میں نے معاف کر دیا۔ ورنہ اس سے پوچھیے کہ اگر تیرا شوہر یہاں زندہ ہوتا تو اپنا حق لیتی یا نہیں لیتی؟ وہ مجبوراً کہتی ہے کہ اگر آج ہم نے اپنا مہر مان لیا تو کل ہو سکتا ہے مجھے گھر سے نکال دیا جائے، کل ہو سکتا ہے کہ یہ کہہ دیا جائے کہ میرا تو باپ مر گیا، میرا بیٹا مر گیا، میرا رشتہ دار مر گیا، تجھے مہر کی پڑی ہوئی ہے، لہذا وہ ڈر کی وجہ سے کہتی نہیں ہے۔ اور قرآن کے اس حکم کے خلاف ہم اخیر وقت میں کہتے ہیں کہ مہر کو معاف کر دیا جائے۔ یہ ایسے مسئلے ہیں جو ہمارے معاشرے کی تباہی کا سبب ہے۔ جب پورا جسم وہ آپ کو دے دیتی ہے تو آپ جو چیز متعین کرتے ہیں، روپیہ اور پیسہ متعین کرتے ہیں، وہ دینے میں کیا پریشانی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس پورا ادا کرنے کی توفیق نہیں ہے تو کم باندھ لیجیے۔ فرمایا سب سے بہترین نکاح ہوا ہے جس میں کم خرچہ ہو۔ اور آج ہم نے مہر کو بہت عواشی میں آ کر بہت زیادہ اوپر بڑھ کے باندھ رکھا ہے اور مہر دینے میں ہم بہت زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے مسئلے ہیں جو قرآن کے حکم کے مطابق ہے اور ہماری زندگی اس کے خلاف نظر آتی ہے۔ آج یہ چیز قرآن کریم کے کن کن مسئلوں کو بیان کیا جائے، آج ہماری زندگی سے ہر حکم نکلا ہوا ہے، نبی کے احکامات ہماری زندگی سے نکلے ہوئے ہیں، نبی کی احادیث کے خلاف ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آج ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکات دینے میں ہم میں سے ہر شخص کوتا نظر آتا ہے۔ آپ وعید سنیے 10ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا والذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ جو چاندی اور سونے کا خزانہ جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها في سبيل الله، اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم۔ تو اے نبی علیہ السلام آپ پوری انسانیت کو بشارت دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ مجھے بتائیے کہ دردناک عذاب کی بشارت دی جائے گی یا انہیں وعید سنائی جائے گی؟ قرآن آپ کا مذاق اڑا رہا ہے۔ پتہ یہ چلا اللہ بہت ناراض ہے ان لوگوں سے جو قرآن کے مطابق زکات نہیں دے رہے ہیں، اور اسی لیے کہہ رہے ہیں ان کا مذاق اڑا دیا جائے، ان کو خوشخبری دے دی جائے کہ آئیے آئیے آپ استقبال ہے دردناک عذاب کا۔ تو اللہ اس طریقے سے ناراض ہے۔ اور پھر کسی آیت کی تشریح اگلی آیت میں کی گئی ہے کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ وہ دن ہوگا جس دن دردناک عذاب دیا جائے گا، وہ دن ہوگا جس دن کی آپ سے بشارت دلوائی جا رہی ہے، جس دن اس سونے اور چاندی کو، اس زیور کو، اس مال کو اللہ جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، اور پھر اس کے ذریعے سے فتقوا بہا جباہہم، پیشانی کو، چہرے کو داغ دیا جائے گا، وجنوبہم، کروٹ اور پہلو کو داغ دیا جائے گا،
वज़ुहूरहुम, पीठों को दाग दिया जाएगा। अज़ूक़ू मा कुन्तुम तकनिज़ून, और कहा जाएगा कि चखो उस चीज का अज़ाब जो तुम माल अपने आप के लिए, अपनी जात के लिए जमा किया करते थे। ये दोनों आयतें उन लोगों के लिए है, उन माल वालों के लिए है जो ज़कात देने से कतराते हैं, ज़कात नहीं देते। सिर्फ यही तो आयतें ज़कात की नहीं है, आज ही पढ़ी गई वैलुल लिकुल्ली हुमज़तिल लुमज़ा, हलाकत और बर्बादी है हर आयत निकलने वाले के लिए और तानाज़नी करने वाले के लिए। अल्लज़ी जमा मालन वअद्ददा, जो माल को जमा करता है, इकट्ठा करता है, गिन गिन कर रखता है। यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, और वो ये समझता है कि ये माल उसको हमेशा देगा, ये माल उसके साथ हमेशा रहेगा, ये माल या ये शख्स माल के साथ हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबदन्ना फिल हुतमा, हरगिज नहीं, ये ख्याल उसका गलत है, उसे हुतमा में डाला जाएगा। सवालिया अंदाज में पूछा जा रहा है, आपको मालूम भी है हुतमा कहते किसे है? वमा अदराका मल हुतमा, आप क्या जानते भी हैं हुतमा किसे कहते हैं? फिर इसी की तशरीह की गई कि वो आग है नारुल्लाहिल मुक़दा, जो हुतमा अल्लाह की आग है जो जलाई जाएगी, दहकाई जाएगी, और अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़ीदा, जो दिलों तक पहुंच जाएगी, जिगर तक पहुंच जाएगी। ये सब वईद है उन लोगों के लिए जो माल को जमा करते हैं और कुरान के मुताबिक 2.5% ज़कात नहीं निकालते। एक हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी माल को एक अज़दहा बनाया जाएगा। वो अज़दहा ऐसा होगा कि उसके दोनों आंखों के ऊपर सियाह नुक्ते होंगे जो इस बात की अलामत होंगे कि ये बहुत जहरीला है, और उसका पूरा सर गंजा होगा, उसके सर पर किसी तरह का बाल नहीं होगा। ये भी अलामत होगी इस बात पर कि उसके जहर की वजह से वो गंजा हो गया है। और फिर वो उसके गले में तोप के तौर पर डाल दिया जाएगा, और फिर वो साफ कहेगा अना कंज़ु अना मालू, मैं तेरा खजाना हूं, मैं तेरा माल हूं। लिहाजा आज वक्त है कि आज अगर किसी के पास 52.5 तोला चांदी यानी 612 ग्राम चांदी है, या 87.5 ग्राम सोना है, 7.5 तोला सोना है, तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाती है। मालियत के एतबार से 37-38 हजार जिसके पास है उसके ऊपर ज़कात फर्ज है, उसे 2.5% ज़कात निकालना जरूरी है। अगर कोई नहीं निकालता है, कुरान की आयत के मुताबिक ये वईद है उसके लिए है। अगर हमने नहीं दिया तो कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक कल क्या हमारा हाल होगा, हमें सोचने की जरूरत है। कि आज हम ये समझते हैं कि सिर्फ नमाज पढ़ ली जाए और यही दीनदारी है, सिर्फ तिलावत कर ली जाए यही दीनदारी है, बस तरावीह में पूरा कुरान सुन लिया जाए यही दीनदारी है, उसके बाद तो कोई हुक्म हमारे लिए नहीं रह जाता। यकीनन नहीं, पूरा कुरान हमारे लिए है, पूरी जिंदगी के लिए हमारा कुरान है। अगर इसके मुताबिक हमारी जिंदगी गुजर रही है तो यकीन मानिए कुरान की तालीमात हमारी जिंदगी में है और कुरान के मुताबिक हम अमल कर रहे हैं और कुरान को समझते हैं। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, कि कुरान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया हमने इस कुरान को समझने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। फहल मिन मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला, है कोई समझने वाला, है कोई सबक लेने वाला? लेकिन आज अफसोस के साथ कहिए, कहना दीजिए कि पूरा पूरा कुरान हम सुन लेते हैं, एक बार भी हमें ये शौक नहीं होता, एक बार भी हमें ये दिल में तड़प नहीं उठती है कि पूरा कुरान सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक जो पढ़ा गया है ये हमने तो सिर्फ सुना है, अल्फाज सुने हैं, इसमें अल्लाह हमसे क्या कह रहा है, अल्लाह ने इसमें क्या हुक्म दिया है, जरा मुझे किसी आयत को पढ़कर बता दिया जाए, किसी आयत का तर्जुमा कर दिया जाए, किसी आयत की तशरीह कर दी जाए और उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारना शुरू कर दें। आज इस किस्म में हर चीज समझने के लिए हम तैयार हैं। एक डॉक्टर दवा देता है तो उसको डॉक्टर से समझते हैं, फिर मेडिकल को समझते हैं, जो डॉक्टर का कंप्यूटर होता है उससे समझते हैं। एक 3 टाइम की दवा को समझने के लिए 3 शख्स के पास हम जाते हैं कि मुझे दवा समझा दी जाए, कहीं सुबह वाली शाम को और शाम वाली दोपहर को न खा ले। लेकिन कुरान हमारी जिंदगी के लिए है। एक बार भी पूरी जिंदगी में हमें शौक नहीं होता कि कुरान हमें समझा दिया जाए कि कुरान हमें क्या कहता है, कुरान हमें कौन सा पैगाम देता है। आज सिर्फ हम ये समझते हैं कि आखिरी दिन हम चले जाएं और आपकी साथ से कहे कि मेरी बोतल में फूंक
مار دیجئے، میرے تیل میں پھونک مار دیجئے، میری مرچوں میں پھونک مار دیجئے۔ اگر آپ برکت کی نیت سے یہ پھونک ڈلواتے ہیں تب تو بہت اچھا، لیکن اگر کوئی یہ شخص سمجھتا ہے کہ قرآن کی جو پھونک پڑے گی اس سے ہماری بیماری ختم ہو جائے گی، اسی کے ذریعے ہمیں شفا مل سکتی ہے، تو یہ شرک ہے، یاد رکھیے شرک ہے۔ اگر ہم نے اس طریقے کا اپنا عقیدہ بنایا، اعمال کی قبولیت کے لیے عقیدے کا صحیح ہونا ضروری ہے، یہ علاج تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ یہی سبب ہے، یہی مسبب ہے اور یہی ہماری بیماری اور پریشانی ختم کرنے کا سبب ہے، تو پھر یہی پھونک ڈالنا، یہی تیل پھکوانا، یہی پانی پھکوانا، یہی مرچیں پھکوانا، یہی ڈنڈا کروانا اور تعویذ کروانا، یہی چیز شرک بن جاتی ہے۔ اس لیے عقیدے کی درستگی کے ساتھ اگر ہم صرف برکت حاصل کرنے کے لیے اور قرآن کی برکت لینے کے لیے نبی علیہ السلام کی حدیث کے مطابق اگر ہم پھونک ڈلوا رہے ہیں تب تو بہت اچھا، لیکن اگر عقیدے کی خرابی کے ساتھ پھونک ڈلواتے ہیں تو پھر یہ شرکیہ عمل ہوگا، اس سے فائدے کے بجائے ہماری زندگی کے اعمال رائگاں اور بیکار ہو سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اس چھوٹی سی مجلس میں قرآن کریم کے کون کون سے حکم کو بیان کیا جائے، ایک درخواست ہے کہ آج ہمارے گھروں میں جیسی بھی تعلیم ہوتی ہے، فضائل اعمال کی ہوتی ہو، منتخب احادیث کی ہوتی ہو یا کسی اور چیز کی ہوتی ہو، وہیں ہمیں قرآن کریم کی ایک تفسیر لانے کی ضرورت ہے۔ آج اگر ہم ہندی پڑھے ہوئے ہیں تو ہندی میں لے لیجئے، انگلش پڑھے ہوئے ہیں انگلش میں لے لیجئے، اردو پڑھے ہوئے ہیں اردو میں لے لیجئے۔ آج قرآن کریم کی تفسیر اور ترجمہ ہر زبان میں موجود ہے، لہذا آج ہم اس کو لے آئیں اور جہاں دوسری کتابوں کی تعلیم کرتے ہیں وہیں قرآن کریم کی اس تفسیر کو بھی اپنے گھر میں جاری کرائیں۔ ایک دن ایسا خاص کریں جس میں گھر کے تمام افراد بیٹھے ہوئے ہوں اور قرآن کریم کی آیت پڑھی جائے، پھر اس کا ترجمہ پڑھا جائے، پھر اس کی تشریح پڑھی جائے اور پھر اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنی شروع کی جائے۔ ورنہ تو ہم فضائل اعمال کے اندر، فضائل قرآن کے اندر ہم روزانہ سنتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا کوئی ہے جو دو اونٹنیوں کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے سویا کرے؟ صحابہ نے تعجب کیا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی اتنا مالدار کون ہے، اتنا مال والا کون ہے جو روزانہ دو اونٹنیاں اللہ کی راہ میں صدقہ کر کے سویا کرے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی دو آیتیں پڑھ کر سوئے گا اس کا ثواب اتنا ہے کہ وہ دو اونٹنیوں سے زیادہ ثواب ملے گا۔ صرف یہ حدیث سن لی جائے اور آیت نہ پڑھی جائے تو پھر تو بیکار ہے۔ یہ اگر ہم سن کر عمل کریں تب تو یہ ہماری زندگی کے لیے فائدہ مند ہو جائے گا اور ہماری زندگی کے مطابق، قرآن کے مطابق، حدیث کے مطابق بہتر ہوگا۔ اس لیے ہم جو بات بھی سنیں، جو بات بھی پڑھیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ رب کریم قرآن سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے، قرآن کریم کے مطابق، حکموں کے مطابق عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ ایک اعلان میں نے پہلے جمعے میں بھی کیا تھا، جہاں جہاں میں نے دعا کرائی وہاں پر بھی کہا کہ بہت خوش نصیب ہے وہ لوگ جو رمضان سے چند مہینہ پہلے جنہوں نے قرآن کریم پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا تھا، اور ان کو میں نے ہر جگہ بیان کیا کہ قرآن سیکھنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں پڑھایا نہیں ہے تو یہ بہت بڑی خامی اور غلطی ہے۔ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو گود سے گود تک، قبر تک، آج بھی موقع ہے، ہم علم حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن پڑھے نہیں ہیں، ہمارے والد کا، ہمارے حصہ طلبہ کا انتقال ہو گیا ہے، ہم کیا بخشے، وہ لوگ آج بھی اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں اور اپنے دل میں یہ جذبہ اور قرآن لے سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے۔ آپ پوچھئے ان لوگوں سے جنہوں نے اسی مسجد کے اندر 1.5-2 مہینے میں نورانی قاعدہ ختم کیا اور پھر اس کے بعد اس کو دوہرا بھی دیا، 30واں پارہ بھی پڑھ لیا اور پھر پہلا پارہ شروع بھی کر دیا۔ ادھر رمضان المبارک میں کچھ میری بھی تراویح کے لیے فرصت نہ ملی اور یہ سلسلہ چھوٹ گیا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ کبھی فجر میں کوئی 30واں پارہ پڑھ رہا ہے، کوئی پہلا پارہ پڑھ رہا ہے۔ لہٰذا جو لوگ بھی پڑھنا چاہتے ہیں اور رمضان المبارک کے بعد پھر تیار رہیں، اپنے دل کو تیار کریں، اپنے جذبات ابھاریں کہ آج بھی وقت ہے، آدھا 1 گھنٹہ عشاء کے بعد کہیں نہیں جاتا۔ ہم لوگ اپنی لاوبالی میں، ادھر ادھر کی بکواس میں بہت سارا ٹائم برباد کر دیتے ہیں۔ اگر وہی وقت مسجد میں بیٹھ کر گزار دیں تو ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں، ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے بن جائیں۔
جن حضرات نے قرآن پڑھا ہے ان سے پوچھئے، انہوں نے مجھ سے بتلایا کہ پچھلا سال تھا کہ جب کوئی تلاوت کرتا تھا ہم اس کا منہ دیکھتے تھے، آج یہ ہے کہ آج ہمارے ہاتھ میں قرآن کا پارا ہوتا ہے اور ہم بھی تلاوت کرتے ہیں۔ کیا ہی اچھے اور خوش نصیب ہے وہ لوگ۔ آج ہمیں بھی اس بات کی تیاری کرنی ہے، اپنے دل کو تیار کرنا ہے، اپنے دل کے اندر یہ جذبہ ابھارنا ہے کہ قرآن کریم کو پڑھنا ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں اپنا، کہ میرے ساتھ، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں، میرا جس سال دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہوا اسی سال سید مظہر علی صاحب 78 سال کے تھے، بہت بوڑھے تھے، اورنگ آباد کے انگلش ٹیچر تھے ریٹائر، اور انہوں نے جتنے سال میں نے پڑھا اتنے ہی سال انہوں نے بھی پڑھا۔ جس سال میرا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا اسی سال ان کا بھی ہوا۔ 3 سال مسلسل وہ میرے ساتھ رہے۔ کورونا کے سال میں جب ہم لوگ فراغت کے بعد یہاں آئے تو میں نے آنے سے پہلے ان سے پوچھا تھا کہ آپ اب کیا کریں گے، اب تو آپ دارالعلوم سے فارغ ہو چکے ہیں، عالم بن چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ نے زندگی ساتھ دی اور زندگی سلامت رکھی تو میں افتاح کروں گا۔ اس بوڑھے آدمی کے دل میں کیا شوق تھا کہ اس نے قرآن پڑھا، قرآن کے بعد حدیث پڑھی، ترجمہ پڑھا، تفسیر پڑھی اور پورے عالم بن کر دارالعلوم سے فارغ ہوئے۔ اور میں جس ہفتے آیا اسی ہفتے جمعے کے دن مسجد چھٹا میں ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا جذبہ تھا اس بوڑھے شخص کے اندر جنہوں نے میرے ساتھ 3 سال گزارے، اور کیا جذبہ اس کا آگے بھی تھا کہ اگر میری زندگی ساتھ رہی تو میں آگے بھی پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ اور ایسا شخص تھا 78 سال کی عمر میں جب وہ لکھنے لگتا تھا تو اس کے ہاتھ ایسے کانپتے تھے، لیکن اللہ نے اس کے دل کے اندر علم سیکھنے کا درد رکھا تھا، جس نے اس بڑھاپے کی عمر میں علم سیکھا تھا اور پھر وہ دارالعلوم سے فارغ ہو کر کے اس دنیا سے گیا ہے۔ کیا ہم تھوڑا سا وقت دے کر قرآن نہیں سیکھ سکتے؟ تھوڑا سا وقت دے کر قرآن کے الفاظ نہیں سیکھ سکتے؟ یقیناً سیکھ سکتے ہیں، بس تھوڑا سا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ابھارنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت والجلال کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔